جاؤ اللہ دی قسم ہے جا کے پورے شہر دے اندر گھومو، اے جڑے کھمبیاں نال ڈبے لگے ہیں پورے پورے قرآن تو انہاں ڈبیاں چوں ملن گے۔ وہ انہاں تے بدبختی کیتی ہے، ظلم کیتا ہے، پر جیڑا ظلم اسی کر رہے ہیں او دا ذمہ دار کون ہے؟ اوے اسی تے قرآن نوں ٹیچی دے اندر بھی نہیں رکھیا، اوے اسی تے قرآن نوں الماری دے اندر بھی نہیں رکھیا، اوے جتھے باقی قیمتی چیزاں رکھیاں نے اوے اسی قرآن نوں اوتھے بھی نہیں رکھیا، اسی تے قرآن نوں اوتے روشن دان دے اندر رکھیا۔ اوے 2 سال تک قرآن پیا رہیا، جنوں گھر دے کسی فرد نے ہاتھ تک نہیں لایا۔ اللہ دی قسم میں وہ بھی بچے ویکھے نے جن نے 2 قرآن چکے نے، اے ماما نے کیا، اے پاپا نے گیا جا کے ڈبے چ رکھاؤ۔ اسی قرآن دے نال کی انصاف کیتا ہے؟ اسی قرآن نال کی وفا کیتی ہے؟ قرآن نال کی پیار کیتا ہے؟ تو میرے کریم رسول نے تو فرمایا افضل العبادت تلاوت القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن دی تلاوت افضل عبادت ہے۔ کون پڑھے گا؟ سورہ یاسین بھی جنہ قرآن پڑھیا وہ ادو پڑھتے ہیں جدو مائی مر جائے یا بابا مر جائے۔ اوے رب دی رضا واسطے تے کدی کسی نے قرآن پڑھیا ہی نہیں۔ رمضان دا مہینہ ہوندا مسجد دے اندر باہراں لگ جاندیاں قرآن پڑھتے پے نے، میں کہ چلو شکر الحمدللہ پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن کیا پورا سال قرآن نہیں پڑھنا چاہیے؟ جامع القرآن نے حضرت عثمان ذوالنورین حافظ قرآن نے، قاری قرآن نے، ایک کاتب وحی نے، قرآن لکھن والے نے، لیکن ہر جمعے دا خطبہ قرآن ویکھ کے تلاوت کرتے ہیں۔ کسی نے کیا امیر المومنین تسی جامع القرآن ہو، بھائی تسی تے قرآن جمع کیتا ہے، بھائی تسی تے قرآن اپنے ہاتھاں نال لکھیا ہے، بھائی تہاں تے قرآن زبانی یاد ہے، بھائی تسی تے قرآن دیاں ساریاں قراتاں جان دے ہو، بھائی تسی تے ساری امت نو قرآن دی ایک قرات تے جمع کیتا ہے، اور جناب تسی قرآن ویکھ کے کیوں پڑھ دے ہو؟ تہاں قرآن نہیں ہوندا؟ فرمایا ہوندا، لیکن میرے محبوب رسول نے فرمایا جیڑا قرآن دی تلاوت کرے انہوں قرآن دی تلاوت دا ثواب ملدا ہے، جیڑا قرآن ویکھ کے تلاوت کرے انہوں قرآن دی تلاوت دا بھی ثواب ملدا ہے، قرآن دی زیارت دا بھی ثواب ملدا ہے۔ اور جنہاں پڑھیا ہے انہاں پڑھنا چھڑ دیتا ہے، اور جنہاں پڑھنا نہیں ہوندا ہے یار انہاں زیارت کرنا بھی چھڑ دیتی ہے۔ اور چلو پڑھنا نہیں مقدر دے اندر آیا، الزام دیو ماں باپ نے، پتہ نہیں ماں باپ نو دے صبح کتنی بری اٹھا کے کیا ہوئے گا، جا مسجد دے اندر، وہ مسجد دے اندر منہ تو کے کاٹ اور گیا، پڑھ آیا جی پڑھ آیا۔ ماں باپ دا کی قصور ہے؟ کیڑا زندگی ختم ہو گئی ہے، کیڑا ہن قرآن نہیں پڑھیا جا سکتا۔ اور حضرت سلمان فارسی نے جدو اسلام قبول کیتا تے 60 سال دی عمر سی، 60 سال دا بابا دعا پہ منگدا ہے کہ سونیا ہن دعا کرو، میں 60 سال کفر دے اندر گزارے نے، میرا دل کردا 60 سال ہن تہاڈی نوکری وچ گزارا۔ علماء نے لکھا 120 سال عمر گزاری، لیکن سوال ہے 60 سال دا بابا اور جدو اسلام قبول کیتا ہے 60 سال تو بعد قرآن سکھے ہے۔ اور ساڈے تے اج بچے جڑے 12-10 سال دے ہو جاندے نے او اندے نوں شرم ہوندی ہے۔ کان نبیّا وآدم بین الدین والماء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل العبادۃ تلاوۃ القرآن، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد سنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، برادران اسلام، قرآن مجید فرقان حمید میں سے 26واں پارہ سورہ فتح آیت نمبر 19 چند کلمات طیبات تلاوت کیے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے سنانے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ مقدس میں جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، جہاں باقی قربانیاں اور معاملات ہوئے، وہیں پہ اس کی 18 تاریخ کو داماد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلیفہ شوم حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن بھی ہیں، کاتب بھائی بھی ہیں، قرآن لکھنے والوں میں بھی تھے، اور پھر ایسا خوش بخت، ایسا خوش نصیب انسان کائنات میں کوئی دوسرا نہیں جس نے نبی کی 2 بیٹیوں کے ساتھ نکاح کیا ہو. یہ اعزاز کائنات میں صرف اور صرف حضرت عثمان غنی کو ہے. پھر میرے محبوب کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا رب مجھے 40 بیٹیاں دیتا، ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. حضور نے فرمایا صحابہ کا نجوم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، لیکن جب کسی مخصوص ہستی کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں، اس کی شخصیت میں جو نمایاں پہلو ہوتا ہے وہ ابھر کر سامنے آتا ہے. مثلا اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا جائے تو پھر آپ کی زندگی میں نمایاں پہلو صداقت ہے وہ ابھر کر سامنے آئے گا. اگر حضرت عمر بن خطاب کا کیا جائے تو پھر آپ کی زندگی میں نمایاں پہلو جاہ و جلال اور پھر عدالت، انصاف وہ ابھر کر نمایاں پہلو سامنے آئے گا. اسی طرح اگر حیدر کرار کا کیا جائے تو پھر دلیری، شجاعت، بہادری نمایاں پہلو ہے وہ سامنے ابھر کر آئے گا. اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا جائے تو پھر ضرب المثل، شرم و حیا اور سخاوت کا نمایاں پہلو سامنے آئے گا. پھر رسالت مآب کے در سے جو آتا ہے وہ لقب پاتا ہے، اسے رحمتیں، برکتیں ملتی ہیں، چلا جاتا ہے. اگر ابو بکر آئے صدیق کا لقب پایا، حضرت عمر آئے فاروق اعظم کا لقب پایا، مولا علی آئے حیدر کرار کا شیر خدا کا لقب پایا، حضرت بلال آئے مؤذن رسول کا لقب پایا، حضرت خالد بن ولید آئے سیف اللہ کا لقب پایا، اور جب حضرت عثمان غنی رسالت مآب کے در پہ آتے ہیں تو ذو النورین 2 نوروں والا لقب پایا. لوگوں نے تو نبی کو بھی نور ماننا چھوڑ دیا. نبی کی 2 بیٹیاں جس کے مقدر میں جائیں اسے لقب 2 نوروں والا مل جاتا ہے. بیٹیاں جائیں تو 2 نوروں والا، اور پھر نبی کے نور کے کیا کہنے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جس سے فرش والے اور عرش والے بھی حیا کرتے ہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک محفل پاک میں بیٹھے ہوئے، حضرت ابو بکر آئے، حضور کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، ڈھکی ہوئی نہیں تھی، حضور اسی حالت میں تشریف فرما رہے.
تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر بن خطاب آئے، حضور اسی حالت میں، تھوڑی دیر کے بعد حیدر کرار آئے، حضور اسی حالت میں، باقی دیگر صحابہ آئے، حضور اسی حالت میں، اور جب حضرت عثمان غنی آئے حضور نے فوراً کپڑا مبارک سیدھا کر دیا۔ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں آقا میرے بابا ابو بکر آئے، آپ اسی حالت میں، عمر بن خطاب آئے اسی حالت میں، حیدر کرار آئے اسی حالت میں، باقی صحابہ آئے اسی حالت میں، جب عثمان پاک آئے آپ نے اپنی پنڈلی مبارک پہ کپڑا ڈھانک دیا، اسے ڈھانپ دیا، کیا وجہ ہے؟ تو میرے کریم رسول نے جو جواب ارشاد فرمایا عائشہ میں اس انسان سے کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان کے سارے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں۔ وہ خوش نصیب انسان جس سے ملائکہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے میرے نبی بھی حیا کرتے ہیں۔ میرے کریم محبوب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارادہ فرمایا عمرہ کرنے کا، 1400 صحابہ ساتھ ہیں، حضور ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں مقام آیا تو مکہ والوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہ طواف کرنے دیں گے نہ عمرہ کرنے دیں گے، اگر آپ آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ میرے کریم محبوب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا، اپنا سفیر بنا کر بھیجا، چونکہ آپ تاجر بھی تھے، ریلیشن بھی تھے، اور پھر آپ کے رشتہ دار بھی کافی تھے مکہ والے۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کر انہیں سمجھاؤ کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے، ہم تو فقط رب کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان پاک گئے، جا کر انہیں پیغام پہنچایا، انہوں نے کہا عثمان تم آ گئے ہو، تم ہمارے تاجر بھائی ہو، تم کعبے کا طواف کرنا چاہو کر سکتے ہو، جتنی چاہو نمازیں پڑھ سکتے ہو، پر ہم آپ کے نبی کو نہیں آنے کی اجازت دیں گے۔ آج تو لوگ کہہ دیتے ہیں آسانی سے کہ نہیں نبی کو چھوڑ دو، صرف اللہ کی بات کر لو۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین جیسے میرے نبی نے 2 بیٹیاں دے کر ساتھ یہ بھی فرمایا اگر 40 ہوتی ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ عثمان وہ بھی ہے جسے حضور نے فرمایا آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، وہ عثمان مکہ کے لوگوں سے کہہ رہا ہے لوگوں جس کعبے کا طواف تم مجھے کہہ رہے ہو ہم اس کعبے کو بعد میں مانتے ہیں، پہلے آمنہ کے لال کو مانتے ہیں۔ اس کعبے کا پتہ مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے، یہ کعبہ تو مصطفیٰ کی نظریں جب پھریں اس کی جانب تو یہ کعبہ بنا ہے، ہم اس کعبے کو بعد میں مانتے ہیں، اور اگر اس کعبے کا طواف عثمان کرے گا تو اس کا امام محمد رسول اللہ ہوگا۔ اس کے علاوہ نہیں۔ حضرت عثمان غنی علماء نے لکھا ہے وہاں رہے، طواف نہیں کیا، کر سکتے تھے نہیں کیا، افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ جب خبر پہنچی در رسول پہ، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے اب کیا کرنا ہے، واپس جانا ہے یا حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینا؟ صحابہ نے کہا ہم اپنے بھائی عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ حضور نے ہاتھ بڑھایا، صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر عہد کیا کہ جو رب کہے گا، جو اس کا رسول کہے گا، ہم اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ بیعت کرنا صحابہ کی سنت ہے اور طریقہ میرے مصطفیٰ کریم کا ہے۔ آج لوگوں نے کہہ دیا یہ کوئی بیعت شرط نہیں ہے، یہ پیر کیا کرتے ہیں؟ تو بھائی پیر جائیں جہنم میں، بیعت کا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ کبھی آج بھی جو خالص پیر ہے وہ نہیں جو مچ پہ بیٹھا ہے یا جو ننگ دھڑنگ ہے وہ کیا کر رہا، وہ جہنم میں جائے وہ کیا کر رہا ہے؟ شریعت کی بات کرو، اسلام کی بات کرو، نبی کی بات کرو، ان کو چھوڑو وہ کیا کر رہے ہیں، ہم ان کے ٹھیکیدار نہیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے۔ ہاں اسلام کی بات کر، اسلام کیا چاہتا ہے یا اسلام نے طریقہ کیا بتایا ہے۔ کبھی کسی پیر نے بیعت کر کے یہ نہیں کہا کہ مہینے کے بعد آ کر چندہ دینا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے تو وہ وقت یہ عہد لیتا ہے کہ عہد کر کبھی اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، اس کے احکامات کی پابندی کروں گا۔ تو بیعت کرنا صحابہ کی سنت ہے اور طریقہ مصطفیٰ کریم کا ہے۔
1400 सहाबा ने बैत की। कितने? 1400 सहाबा ने बैत की। बैत करने के बाद जब सारे सहाबा बैत कर चुके, अब यहाँ पे कुछ लोग पटड़ी से उतर गए, क्योंकि उन्हें सिर्फ वो ऐब चाहिए, वो नक्श चाहिए जो रिसालत माब की तरफ कहीं ना कहीं मंसूब हो जाए। अब उन्होंने क्या कहा, अगर नबी को इल्म गैब होता तो फिर नबी सहाबा से कह देते उस्मान शहीद नहीं हुए, नौज़ुबिल्लाह इल्म नहीं था तभी तो बैत ली। अब मेरे करीम रसूल ने जब बैत ली ना, सब ने बैत की, तो बैत करने के बाद हुजूर ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा, अपना दूसरा हाथ रख के कहा, ये उस्मान का हाथ है। तो अड़ी सुभान अल्लाह, तभी सुभान अल्लाह। हाँ, हाथ रख के फरमाया ये उस्मान का हाथ है। तर्जमा करने वालों ने कहा है कि अगर नौज़ुबिल्लाह नबी को इल्म ना होता, उस्मान शहीद हो चुके थे, तो फिर उस्मान का हाथ रखने की ज़रूरत क्या थी। जब बैत उस्मान के लिए ली जा रही है तो फिर उस्मान के हिस्से की बैत करने का क्या था। ये बताना मकसूद था कि उस्मान की बैत भी कर रहा हो। आओ पूछते हैं हज़रत उस्मान गनी से कि जिस हाथ को मुस्तफ़ा करीम ने आपका हाथ करार दिया, आपने उस हाथ के साथ क्या किया। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं, लोगों रब काबा की कसम, जब से मेरे हाथ को, जिस हाथ को हुजूर ने मेरा हाथ करार दिया ना, उस हाथ को जिंदगी भर कभी शर्मगाह को हाथ नहीं लगाया। और हज़रत उस्मान गनी की सीरत में ये चीज़ भी मिलती है, जब आप गुस्ल भी करते तो कभी नंगे बदन नहीं करते थे, बदन पे कोई ना कोई कपड़ा ढांप कर गुस्ल करते। बाबियान बता, बाकी तो अल्लाह माशाल्लाह सारा ओपन माहौल है ना। पहले लोग धोती बांध कर, तहमत बांध कर नहाते थे, ये नलके के नीचे या कहीं भी, नहर में नहाना हो, खुले पानी में नहाना हो, तब भी नंगा बदन बिल्कुल करके नहीं नहाते थे। हुण तो फिर सारा माहौल ओपन है ना, जिथे दिल है जनाब नहा लो। हाय हाय। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं, ना उस हाथ को कभी गंदगी की तरफ किया है और न कभी शर्मगाह को लगाया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिसालत माब से कई मरतबा शहादत की और जन्नत की बिशारत ले चुके। ओद पहाड़ पे तशरीफ़ ले गए। किस पे? ओद पहाड़ पे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ओद पहाड़ पे तशरीफ़ ले जाते हैं। आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, हज़रत उमर ख़त्ताब भी मौजूद हैं, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन भी मौजूद हैं। जब ये तीनों गुलाम हुजूर के साथ ओद पहाड़ पे सवार हुए, ओद पहाड़ ने हिलना शुरू किया। तर्जमा करने वालों ने यही किया, हिलना शुरू किया, लेकिन मैं तर्जमा करता हूँ, वो हिल नहीं रहा, वो अपने मुक़द्दर पे नाज करके झूम रहा है कि मैं कुर्बान जाऊं अपने मुक़द्दर पे, आमना का लाल आज मुझ पे सवार हुआ है और साथ गुलाम भी है। चंद घड़ियां जो पहले ये कह रहा था कि अगर नबी को इल्म होता तो सहाबा को कह देते कि उस्मान शहीद नहीं हुआ, लिहाजा नबी को इल्म नहीं। मेरे रसूल जब ओद पहाड़ पे सवार हुए, पहाड़ ने झूमना शुरू किया। मेरे करीम महबूब रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी पाँव की ठोकर मारी, फरमाया उस्कुन, रुक जाओ, क्या तुझे पता नहीं तुझ पे एक नबी, एक शहीद और दो, एक सिद्दीक और दो शहीद सवार हैं। दो बंदे समझ आइए, बाकी सारे ने आंखें ठीक है। दोबारा अर्ज करने लगा हूं, जो चंद घड़ियां पहले ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि नबी को तो इल्म गैब था ही नहीं, अगर होता तो सहाबा को कह देते उस्मान शहीद नहीं हुए, लिहाजा इल्म नहीं था तभी तो बैत ली। अब इमाम मुस्लिम ने भी लिखा है, इमाम बुखारी ने भी लिखा है, हुजूर गए ओद पहाड़ पे, हजरत अबू बकर साथ, उमर पाक साथ, हजरत उस्मान साथ, पहाड़ झूमा, हुजूर ने ठोकर लगाई, फरमाया रुक जा, क्या तुझे पता नहीं तुझ पे नबी सवार है, एक सिद्दीक सवार है,
2 شہید سوار ہیں. حضرت عمر پاک اور حضرت عثمان پاک شہید ہو چکے تھے یا نبی کے سامنے زندہ کھڑے تھے؟ بولیے ذرا. تے جن نے آخیا نبی انتقال دے کوئی نہیں پتا. یہ تے کئی سالاں دے بعد دا معاملہ. نبی دا غلام ہوئے تے نبی دی نگاہ تو اوجل نہیں ہوندا، ہر وقت نگاہ دے سامنے رہندا. وہ دی موت کس طرح آئے گی؟ حضرت ابو بکر نے نہیں فرمایا کہ اے شہید ہے، فرمایا صدیق ہے. ایک نبی سوار ہے، ایک صدیق سوار ہے اور 2 شہید سوار نے. حضور دا زمانہ گزریا، حضرت ابو بکر صدیق دا زمانہ گزریا، پھر حضرت عمر پاک دا زمانہ آیا. 10 سال آپ نے حکومت کی تھی. 10 سال تو بعد مصلی رسول تے مسجد نبی دے اندر آپ نو شہید کیتا گیا. پر میرے مصطفیٰ کریم نے کتنے سال پہلے دسے ہے. حضرت عثمان غنی دا زمانہ حضرت عمر پاک تو بعد دے اندر آیا. کتنے سال حکومت کی تھی. پھر 40 دن آپ تے پانی بند رکھے ہے. کتنے دن؟ 40 دن. دن پانی بند رہا اس کنویں کا جس کنویں کو خرید کر عثمان ذو النورین نے مسلمانوں کے نام پہ وقف کیا. یعنی کائنات میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ کم ظرف لوگ آپ کے کھاتے میں پڑ جاتے ہیں. یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے. جس پہ احسان کیا جاتا ہے وہ لوگ پھر ڈنگ مارنے کے لیے بھی آتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کنواں بحر روما یہودی کی ملکیت تھا. بچیاں بھی مسلمان بھی پانی بھرنے جاتے تھے اور یہودی مذاق کرتے تھے مسلمان بچیوں کے ساتھ. رسالت مآب کے در پہ آ کر شکایت کی گئی، سونے یہودی تنگ کرتا ہے. میرے کریم رسول نے فرمایا کوئی ہے جیڑا کنواں خریدے؟ حضرت عثمان غنی گئے، منہ منگی رقم یہودی دے کے کنواں خریدیا. آئے رسالت مآب دے در تے آ کے کہندے سونیا میں مسلمانوں دے نام تے وقف کیتا. میرے رسول اتنے راضی ہوئے، فرمایا عثمان تو کنواں مسلمانوں دے نام وقف کیتا، میں رب دی ساری جنت تیرے نام لا چھڑی. اس بحر روما کا پانی حضرت عثمان غنی پہ 40 دن بند کر دیا گیا. ابھی چند دن بعد آپ کو سننے میں ملے گا غازی علمبردار میدان کربلا میں حسین کے لیے پانی لینے گئے تھے. میں نے کہا ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، گئے تھے، لیکن ساتھ لوگوں کو کاش یہ بھی بتا دے کہ وہ علمبردار غازی عباس میدان کربلا میں پانی لینے گئے تھے. یہ بھی لوگوں کو بتا دے کہ مدینے کے اندر عثمان کے لیے پانی حیدر کرار لائے تھے. تو نے تو لوگوں کو صرف اتنا بتایا کہ صحابہ کی دشمنی تھی. اوے صحابہ کا یہ بھی بتا دے کہ حضرت عثمان غنی نے کہا علی مجھے پانی چاہیے. حضرت علی گئے مشکیزہ لائے. ظالموں نے جب دیکھا اس کو تیر مارے. حضرت حیدر کرار نے جب دیکھا پانی سارا نیچے گر رہا ہے، سر سے دستار اتاری، اسے پانی میں بھگو کر بالکونی کی طرف اچھال دیا. کہا عثمان دیکھ لے علی تیرے لیے پانی لایا تھا. کل رب کی عدالت میں یہ نہ کہنا کہ علی پانی بھی نہیں لایا. اللہ میدان کربلا میں حضرت غازی عباس نے مشکیزہ پار کر لانے کی کوشش کی، ظالموں نے تیر مارے. مدینۃ الرسول میں حضرت مولا علی شیر خدا پانی لا رہے، ظالموں نے تیر مارے، مشکیزے کو چھلنی کر دیا، پانی گر گیا. کون سا پانی؟ جو انہوں نے خرید کر وقف کیا تھا. مسجد نبی جب جگہ خریدنے کی بات آئی، میرے کریم محبوب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو جگہ خرید کر دے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا آقا قیمت آپ لگا دیں، ادا عثمان کر دے گا. قیمت آپ لگا دیں، ادا عثمان کر دے گا.
میرے کریم رسول نے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان تو جنتی ہے، تو نے مسجد کی جگہ وقف کی ہے، میں رب کی جنت تیرے نام پہ وقف کرتا ہوں۔ ایک وہ مقام آیا جب کات سالی پڑی، صحابہ نے آ کر شکایت کی، آقا ہم تو پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو میرے غلاموں کو کھانا کھلائے؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کہا آقا 100 اونٹ مال کا لدا ہوا آپ کے قدموں پہ قربان کرتا ہوں۔ ہم تو مسجد کی ٹوپی میں پیسے ڈالنے ہوں تو یوں کر کے دیکھتے ہیں 10 ہی ہوندے پہ نا، 10 جھوٹے تھے۔ اور میری جیب دے اندر او بابا بھی موجود ہے، وہ نوٹ بھی 10 لا جہدے تے بابے دی 2 تصویراں لگی ہیں نا۔ ملک صاحب میں بڑی ذمہ دار جگہ تے بہ کے پیانا، جھوٹے تے خدا دی لعنت۔ ایک جنت لین والا ایسا بھی ہے جن نے 10 روپے ٹوپی دے اندر پائے نے، جس ٹوپی دے وچ پا کے جنت لینا چاہتا مسجد دی ٹوپی تے، اس 10 دے نوٹ تے 2 بابے دیاں تصویراں لگی ہیں۔ 10 دا ایک نوٹ ہے، 10 دا ایک نوٹ ہے، دونوں جوڑ کے مسجد دی ٹوپی چ پا گئے۔ آنکھوں تے وکھا سکنا میں پرس سے سنبھال کے رکھے ہے۔ انہیں بھی دے سوچ کے پایا نہ کہ میں نے بھی جنت لب جائے گی، مسجد میں بھی ایسا پا چھڑے۔ صبح تو لے کے میں جمعہ پڑھا کے میں راستے چ ویکھے ہے، صبح تو انہوں لے کے بینر لائے نے ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، اور میں دون سائڈ دے کر کے موٹر سائیکل کھلوا کے میں پوچھیا صبح نماز پڑھی جا گئی نہیں آئی۔ میں کیا قرآن پڑھنا ہوں ہی ماں باپ نے پڑھایا ہی نہیں، تے ہاتھ میں جو پوسٹر پھڑے ہیں ہم قرآن کی حفاظت کریں گے۔ میں کہا تو خاک کرنی جاؤ، اللہ دی قسم ہے جا کے پورے شہر دے اندر گھومو، اے جڑے کھمبیاں نال ڈبے لگے ہیں پورے پورے قرآن تو انہاں ڈبیاں چوں ملن گے۔ اوہ انہاں تے بدبختی کیتی ہے، ظلم کیتا ہے، پر جیڑا ظلم اسی کر رہے ہیں او دا ذمہ دار کون ہے؟ اوہ اسی تے قرآن نوں ٹیچی دے اندر بھی نہیں رکھیا، اوہ اسی تے قرآن نوں الماری دے اندر بھی نہیں رکھیا، اوہ جتھے باقی قیمتی چیزاں رکھیاں نے اوہ اسی قرآن نوں اوتھے بھی نہیں رکھیا، اسی تے قرآن نوں اوتے روشن دان دے اندر رکھیا۔ اوہ 2 سال تک قرآن پیا رہا، جنوں گھر دے کسی فرد نے ہاتھ تک نہیں لایا۔ اللہ دی قسم میں وہ بھی بچے ویکھے نے جن نے 2 قرآن چکے نے، اے ماما نے کیا، اے پاپا نے گیا جا کے ڈبے چ رکھاؤ۔ اسی قرآن دے نال کی انصاف کیتا ہے؟ اسی قرآن نال کی وفا کیتی ہے؟ قرآن نال کی پیار کیتا ہے؟ تو میرے کریم رسول نے تو فرمایا افضل العبادت تلاوت القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن دی تلاوت افضل عبادت ہے۔ کون پڑھے گا؟ سورہ یاسین بھی جنہ قرآن پڑھیا وہ ادو پڑھتے ہیں جدو مائی مر جائے یا بابا مر جائے۔ وہ رب دی رضا واسطے تو کدی کسی نے قرآن پڑھیا ہی نہیں۔ رمضان دا مہینہ ہوندا مسجد دے اندر باہراں لگ جاندیاں قرآن پڑھتے پے نے، میں کہا چلو شکر الحمدللہ پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن کیا پورا سال قرآن نہیں پڑھنا چاہیے؟ جامع القرآن نے حضرت عثمان ذوالنورین حافظ قرآن نے، قاری قرآن نے، ایک کاتب وحی نے، قرآن لکھن والے نے، لیکن ہر جمعے دا خطبہ قرآن ویکھ کے تلاوت کرتے ہیں۔ کسی نے کیا امیر المومنین تسی جامع القرآن ہو، اوے تسی تے قرآن جمع کیتا ہے، اوے تسی تے قرآن اپنے ہاتھاں نال لکھیا ہے، اوے تہاں تے قرآن زبانی یاد ہے، اوے تسی تے قرآن دیاں ساریاں قراتاں جان دے ہو، اوے تسی تے ساری امت نو قرآن دی ایک قرات تے جمع کیتا ہے، اور جناب تسی قرآن ویکھ کے کیوں پڑھ دے ہو؟ تہاں قرآن نہیں ہوندا؟ فرمایا ہوندا، لیکن میرے محبوب رسول نے فرمایا جیڑا قرآن دی تلاوت کرے اونوں قرآن دی تلاوت دا ثواب ملدا ہے، جیڑا قرآن ویکھ کے تلاوت کرے انہوں قرآن دی تلاوت دا بھی ثواب ملتا ہے، قرآن دی زیارت دا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور جنہاں پڑھے ہے انہاں پڑھنا چھڑ دیتا ہے، اور جنہاں پڑھنا نہیں ہوندا ہے یار انہاں زیارت کرنا بھی چھڑ دیتی ہے۔ اور چلو پڑھنا نہیں مقدر دے اندر آیا، الزام دیو ماں باپ نے
پتہ نہیں ماں باپ نو دسو گا کتنی بری اٹھا کے کیا ہوئے گا جا مسجد دے اندر، وہ مسجد دے اندر منہ دھو کے کٹ اور گیا پڑھ آیا جی پڑھ آیا۔ ماں باپ دا کی قصور ہے؟ کیڑا زندگی ختم ہو گئی ہے، کیڑا ہن قرآن نہیں پڑھیا جا سکتا۔ اور حضرت سلمان فارسی نے جدو اسلام قبول کیتا تے 60 سال دی عمر سی، 60 سال دا بابا دعا پہ منگدا ہے کہ سونیا ہن دعا کرو، میں 60 سال کفر دے اندر گزارے نے، میرا دل کردا 60 سال ہن تہاڈی نوکری وچ گزارا۔ علماء نے لکھیا 120 سال عمر گزاری، لیکن سوال ہے 60 سال دا بابا اور جدو اسلام قبول کیتا ہے 60 سال دو بعد قرآن سکھے ہے۔ اور ساڈے تے اج بچے جڑے 12-10 سال دے ہو جاندے اوندے نوں شرم ہوندی ہے۔ مولانا بشیر صاحب سیال کوٹی ایک کوٹلی ہے ہیڈ مرالے دے نال، بہت درویش اور بزرگ اور مفسر گزرے نے، ولی گزرے نے، آپ مسجد دے اندر بیٹھے نے، ایک بندہ آیا انہوں فرمایا اذان پڑھ، اندر شرم ہوندی ہے۔ دوسرا آیا فرمایا تو اذان پڑھ، اندر شرم ہوندی ہے۔ تیسرا آیا فرمایا تو اذان پڑھ، اندر شرم ہوندی ہے۔ فرمایا ہن بیٹھ جاؤ پھر انتظار کرو کو بے شرم ہوندا تو تو اذان پڑھ۔ دنیا داری دے اندر میں اور تھان کسے کم دے شرم نہیں آئی، اور جیڑے شرم والے کم سن خدا دی قسمیں سن انہاں تے بھی شرم نہیں آئی، لیکن قرآن سکھن لگے سن شرم آئی، اور قرآن پڑھن لگے سن شرم آئی، اذان پڑھن لگے سن شرم آئی، اور نیکی دا کام کرن لگے سن شرم آئی، نیکی دی دعوت دین دے سن شرم آئی، اور نیکی واسطے بلان واسطے سن شرم آئی۔ کیوں شرم ہوندی ہے؟ اسی ہن کیویں اونوں آکھیے کہ تو اذان پڑھ لے؟ یار بندے آکھن گے ہن اذان پڑھن لگ پیا، اینو کی ہو گیا؟ سن تے نیکی تے شرم آئی ہے، باقی کسے کم دے شرم نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی دا تقوی ویکھو، قبرستان دے اندر گزردے نے داڑھی انسواں نال تر ہو جاندی ہے۔ کسی نے کہا حضور تسی تے او خوش نصیب ہو جنوں رسالت ہے۔ ماں نے کتنی ویری اپنے لباں جو فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان تو جنت ہی ہے، رب دی ساری جنت تیرے نہ لا چھڑی ہے، پھر کیوں روندے ہو؟ آپ نے کہا میں محبوب رسول دی زبان جو سنیا اے آخرت دیاں منزلاں چو پہلی منزل ہے، جڑا اے کامیاب ہو گیا وہ اگوں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ یار اسی تے قبر دے اتے خدا دی قسم لوگ قبر دے اتے بیٹھے ہوندے نے، میرے تو برداشت نہیں ہوندا، میں کہہ دینا کہ جناب تھلے قبر ہے نہ ببو۔ چودھری صاحب غصے اندر ہو جاندے نے، مولوی صاحب نے میں لوگوں دے سامنے ٹوکیا تھلے قبر ہے، کی سی؟ قبر ہی سی نا، اے تیری نگاہ دے اندر قبر ہے، پر آمنہ دلال نے فرمایا اوے قبر تے پیر بھی نہ رکھ، تھلے جڑا میت ہے انہوں تکلیف ہوندی ہے، تیری نگاہ دے اندر تے قبر ہے نا۔ اوے قبراں دے کول اسی ہسے ہاں، اوے قبراں دے کول اسی سرکٹاں پیتیاں نے، اوے قبراں دے کول اسی کھلو کے غیبت کیتی ہے، اوے جس نوں دفن کر کے او جدا جنازہ دعائے مغفرت منگی ہے، یار اسی او دے واسطے بھی او جملے بولے نے جڑے رب نے پابندی لائی ہے، لیکن اسی کی حاصل کیتا ہے؟ حضرت عثمان غنی دی سیرت کدی تہجد دی نماز قضا نہیں ہوئی، اوے ساڈیاں تے 5 نمازاں بھی پوریاں نہیں ہوئیاں۔ او بندہ جنوں سرکار نے فرمایا آج تو بعد عثمان تو جیڑا بھی کم کر خیر دا ہوئے گا۔ حضرت صاحب بیٹھ جو ٹائم مل جائے گا سنتا دا۔ اللہ ساری زندگی تہجد دی نماز قضا نہیں، 40 دن دا بھوکا پیاسا، میرے حال توجہ رکھنی ہے، کتنے دن دا؟ 40 دن دا بھوکا پیاسا، روزے دی حالت۔ یار سان دے ایک ٹائم نہ ملے تے اسی گھر طوفانے بدتمیزی آ جاندی ہے، تن پتہ نہیں سی کہ میں آنا، تو پکایا کیوں نہیں، گل طلاق تک پہنچ جاندی ہے، جے تو میری روٹی نہیں پکا سکتی تے تو کی کرنا کر؟ کیا جدو نکاح کیتا سی تے نالے نکاح فارم تے لکھیا سی کہ میں تن ملازمہ بنا کے لے چلے؟ اور اتنا ظلم تے نہ کرو نا، اور شریعت دیاں اتنیاں دھجیاں تے نہ اڑاؤ نا۔ ہو 40 دن دا بھوکا پیاسا، میرے نبی دا غلام بالکونی تے آئے نے،
تے سارے مخاطب کر کے خطاب کیتا ہے میں کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ قتل کرنے واسطے بھی کوئی وجہ چاہیے. اگر کوئی بندہ قتل کرے وہ دے بدلے انہوں قتل کیتا جاندہ ہے. میں عثمان نے کسی دا قتل نہیں کیتا. اور یار کسی نے ماریا جاندہ سنسار کیتا جاندہ. اگر کوئی زنا کرے تھے میں تے زنا دور جاہلیت کے اندر بھی نہیں کیتا. نبی دیاں 2 بیٹیاں میرے نکاح دے اندر نے. میں کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں دماد رسول ہاں. کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیڑے جرم تے میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ دسو تے صحیح نا. میں تے او عثمان ہاں جنہوں نبی نے جاندی ویری بھی فرمایا میں عثمان تے راضی ہاں. مولا تو عثمان تے راضی ہو جا. میں کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ میرے تے کیوں پانی بند کر رکھیا جے؟ جیڑا کنواں خرید کے میں مسلمانوں تے وقت کیتا ہے اس مسجد دے اندروں میرے تے نماز پڑھن تے پابندی لا دیتی گئی ہے. جس مسجد دی جگہ میں خرید کر دیتی ہے. دسو تے صحیح نا عثمان نو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ظالم دیوار پھلانگ کے آئے نے. یارو 40 دن دا بھوکا پیاسا بندہ قرآن دی تلاوت جاری ہے. قرآن دی 40 دن دا بندہ بھوکا پیاسا ہوئے تو پھر بھی قرآن دی تلاوت کرے تو پھر ویکھنا کہ رب نال کتنا پیار ہے. کسی نے پوچھا سرکار جدو بھوک پیاس ستاندی ہے تو پھر کی کر دے ہو؟ فرمایا میں قرآن پڑھنا بھوک بھی مٹ جاندی ہے پیاس بھی مٹ جاندی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دی تلاوت کرتے پے نے. آخری پارا پہلا پارا آخری رکوے آپ قرآن دی تلاوت کر رہے نے تے ظالمہ دیوار پھلانگے نا. آپ نے جدو تلوار ماری ہے تے آپ دی زبان دے کلمات نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. علماء نے لکھیا ہے جدو خون دا قطرہ گریا ہے نا تو وہ اسے آیا مقدسہ تے گریا ہے. صدقے جاں عثمان تیری شہادتوں. کسی دی گواہی میدان بدر دے گا, کسی دی گواہی میدان احد دے گا, کسی دی گواہی تبوک دا میدان دے گا, کسی دی گواہی میدان کربلا دے گا, کسی دی گواہی مسجد نبی اور مصلی رسول دے گا. صدقے جاں عثمان تیری شہادت ہو کل قیامت دے دن تیری گواہی بھی دے گا تے رب دا قرآن دے گا. قرآن نال پیار تا یہ ہے کہ بندہ 40 دن بھی بھوکا پیاسا رہے تے پھر بھی قرآن دی تلاوت ہے. ایک کوئی قرآن نال وفا نہیں ہے کہ بندہ کتبے اٹھا کے انہاں تے لکھ کے قرآن پڑھنا نہیں ہوندا, نماز پڑھنا نہیں ہوندی تے روڑوں تے نکل کے بندے نعرے لائے. ایک کوئی قرآن نال وفا نہیں جے. قرآن نال وفا ہے کہ جمعے دی نماز تو بعد میں پابندی نہیں لاندا. گھر جاؤ, گھر جا کے بیوی نے بھی بلا لو, بچیاں نے بھی بلا لو, جڑے بچے نے انہوں نے بھی بلا لو, جڑیاں بہناں بھتیجیاں نے انہوں نے بھی بلا لو. وضو کرو ایک کمرے دے اندر بیٹھ کے چلو قرآن پورا نہیں صحیح سورہ یاسین آدھا گھنٹہ بیٹھ کر پڑھو. اللہ دی قسم مصطفیٰ بھی راضی ہوئے گا, مصطفیٰ دا رب بھی راضی ہوئے گا. قرآن دی تلاوت کرو. نعرے مارن دیتے اسی انجے شیر ہاں. اور نعرے تے حکومت نے بھی مارے نے کہ جمعے تو بعد اسی حکومتی سطح تے احتجاج کریں گے. اور یہ احتجاج نہیں کہ بندہ روڑاں تے احتجاج کرے. اور احتجاج تے یہ کہ انہاں ظالماں دے سفارت خانے بند کر دیوا. احتجاج تے یہ سی کہ انہاں نے کہندے جتنے اس ملک دے ساڈے ملک دے اندر نے جاؤ نکل جاؤ. اور جنہ ملکاں نے بائیکاٹ کر کے کہ اسی انہاں دی کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے. اور یار انہاں تے کیڑے قیامت آ گئی ہے جڑی پاکستان دے اوتے آ جانی سی. لیکن یہی گل ہے جڑے لوگ پہلے حکومت دے اندر موجود سن جنہاں کیا اسی فرانس دے نال بائیکاٹ نہیں کر سکتے, اج وہی لوگ پہ آندے نے انہاں بائیکاٹ کرنا چاہیے. میں کہا یہ تہاڈی منافقت ہے. جدو تسی اقتدار دے اندر ہو تو حکمت عملیاں نظر آندیاں نے, جدو تسی اپوزیشن دے اندر آندے ہو پھر دونوں چیزاں نظر آندیاں نے کہ نہیں کرنا چاہیے ہے. اللہ دی قسم ہے اسی قرآن واسطے, اسلام واسطے, نبی دی نموس واسطے, دین واسطے, رب دے قرآن واسطے نہ کچھ کیتا ہے نہ کچھ کر رہے ہیں. جتنا کچھ ہو رہا رب آپ ہی کر رہا ہے. اسی کی کیتا ہے. قرآن پڑھنا نہیں ہوندا اور جنہ قرآن پڑھیا انہاں نے اسی دہشت گرد کیا. اور جڑے آج قرآن ساڑ دے پے نے انہاں تو گیا یہ جتنے مدارس نے یہ سارے دہشت گرد نے. ایک زمانہ ایسا بھی آیا جتھے داڑھی والا ہوندا سی آندے سنے دہشت گرد آ گئے.